وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. بزرگان محترم، یہ آیتیں آج ہی تراویح کے اخیر میں پڑھی گئی. اور ان آیتوں میں حق تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ دنیا کی محبت اگرچہ فطری ہے لیکن اس میں غلو وہ انسان کے لیے مہلک ہے. تو دنیا کی بہت سی چیزیں وہ انسان کی نگاہ میں محبوب بنا دی گئی. جیسے عورتوں کی محبت، اولاد کی محبت، اور خصوصاً نرینہ اولاد کی محبت، بیٹوں کی، بیٹیوں کی نہیں، بیٹوں کی محبت، چھوکروں کی محبت. اور اسی طرح سے سونے اور چاندی کے ڈھیر. یہ اس زمانے کے حساب سے کہ سونے اور چاندی کے ڈھیر، جیسے آج کل نوٹوں کی گڈی ہے. یہ نوٹوں کی گڈی ہے کہ گڈی ہونی چاہیے. اور اسی طرح سے نشان لگے ہوئے عمدہ قسم کے گھوڑے اس زمانے میں
اور آج کل بہترین سے بہترین قسم کی کاریں، اور اسی طرح سے دوسرے مویشی اور جانور اور کھیتیے، یہ انسان کو محبوب۔ تو ان چیزوں کی محبت انسان کے دل میں ڈالی گئی، فطری ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میرے ہاں خوبصورت سے خوبصورت بیوی ہوں، لڑکے ہوں، مال و دولت ہو، بہترین قسم کی سواریاں ہوں، عمدہ سے عمدہ مکانات ہوں۔ تو یہ محبت فطری، اور اس وجہ سے تاکہ دنیا کا نظام باقی رہے۔ تو اگر ان چیزوں کی محبت فطری نہ ہوتی تو دنیا کا نظام قائم کیسے رہتا؟ ایک کسان کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ وہ ٹھنڈی کی راتوں میں اٹھے اور اپنے کھیت میں جا کر پانی ڈالے، ہل چلائے؟ تو اسے اس محنت مشقت کی کیا ضرورت تھی؟ اور ایک مزدور کو کیا پڑی تھی کہ وہ دوسرے کے یہاں جا کر نوکری کرے اور کام کرے؟ اور ایک تاجر کو کیا ضرورت تھی کہ وہ اچھے سے اچھا سامان مال وہ اپنی دکان میں مہیا کرے اور صبح سے شام تک دکان پر بیٹھا رہے؟ تو حق تعالی نے ان چیزوں کی محبت دنیا دلوں میں ڈال دی تاکہ دنیا کا نظام قائم رہے اور چلتا رہے۔ تو ایک مزدور یہ چاہتا ہے کہ مجھے مزدوری مل جائے، تو وہ صبح سویرے اپنے گھر سے نکلا، اپنے دل میں مزدوری کی خواہش لے کر، اور ایک رئیس چلا اپنے گھر سے کہ مجھے مزدور مل جائے، مجھے اس سے کام لینا ہے۔ اور ایک بیوپاری کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ مختلف شہروں سے اچھا مال منگا کر اپنی دکان میں رکھے۔ تو اس نے بڑی محنت سے مختلف شہروں سے عمدہ سامان اور مال منگا کر رکھا۔ اس کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی، اور گاہک کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی کہ وہ اپنے گھر کے لیے اور اپنی ضرورت کے لیے اچھے سے اچھا سامان خرید کر لائے۔ تو اس طرح سے یہ دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ تو حق تعالی کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، مصلحت ہوتی ہے۔ اور اسی طرح سے دنیا میں جو نعمتیں اللہ نے رکھی ہیں تو وہ جنت کی نعمتوں کا ادنا سا نمونہ اور ایک معمولی سی جھلک۔ تو حق تعالی نے اس عالم دنیا کو جہنم اور جنت دونوں کا نمونہ بنایا ہے کہ جہنم میں سے کچھ تکلیفیں اور کچھ پریشانیاں اٹھائیں اور دنیا میں لا کر رکھی تاکہ جہنم کا ایک
نمونہ ہو جائے کہ دنیا میں بچھو ہے، سانپ ہے، لیکن یہاں کے بچھو اور سانپ معمولی، لیکن اس کے باوجود اگر بچھو ڈنک مار دے تو کتنی تکلیف ہوتی، حالانکہ ذرا سا بچھو ہے اور اس کا چھوٹا سا ڈنک ہے، مار دیتا ہے تو بہت تکلیف ہوتی ہے، بسا اوقات انسان مر جاتا ہے۔ تو جب اس ذرا سے بچھو سے اتنی تکلیف ہوتی ہے تو جہنم کے بچھو تو خچر کے برابر ہوں گے، تو اگر وہ ڈنک ماریں گے تو کتنی تکلیف ہوگی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بچھو رکھے، سانپ رکھے، کچھ تکلیفیں رکھی تاکہ انسان پہچانے کہ جب یہ معمولی تکلیفیں ہیں اور اس سے ہم پریشان ہو جاتے ہیں تو جہنم کی تکلیفیں تو بہت بڑھی ہوئی ہوں گی، ان سے بچنے کی فکر کریں۔ اور کچھ نعمتیں اللہ نے یہاں رکھی ہیں کہ عمدہ سے عمدہ مکان ہیں، بنگلے ہیں، اور ان میں اعلیٰ قسم کے فرنیچر، بہترین قسم کی سواریاں، عمدہ قسم کے لباس، بہترین قسم کی غذائیں۔ تو یہ ایک ادنا سا نمونہ جنت کا، تاکہ ہم پہچانیں کہ جنت میں اصل نعمتیں، اور یہ نعمتیں تو محض جھلک کے طور سے ہیں، اور اسی لیے آیت کے اخیر میں متاع کہا گیا ہے کہ یہ تو محض متاع ہے، برتنے کا سامان، استعمالی چیزیں ہیں۔ اور متاع کے اصلی معنی کیا ہے؟ تو ایک بہت بڑے امام لغت ہوئے ہیں، امام لغت اور امام بلاغت صاحب ابن عباد۔ تو صاحب ابن عباد کہتے ہیں کہ قرآن کریم کے 3 لفظ، 3 کلمات میری سمجھ میں کما حقہ نہیں آئے۔ اب ان کے ہاں جتنی بھی لغات تھیں اور جتنی ڈکشنریاں تھیں وہ سب چھان ماری، اور خود بھی امام لغت ہے، لیکن تسلی نہیں ہوئی۔ تو وہ 3 لفظ کون کون سے تھے کہ جو ان کی سمجھ میں نہیں آئے؟ تو ان میں سے ایک لفظ تو یہی ہے، لفظ متاع، اور دوسرے ہے لفظ رقیم کہ ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ تو اس رقیم کے معنی کیا ہے؟ اور تیسرے لفظ تبارک کہ تبارک الذی بیدہ الملک، تبارک الذی نزل الفرقان۔ تو اس لفظ تبارک کے معنی کیا؟ تو صرف 3 کلمات سمجھ میں نہیں آئے کہ متاع کے معنی کیا ہے، رقیم کے معنی کیا ہے، اور تبارک کے معنی کیا ہے۔ اتنے پریشان کے گھر چھوڑ دیا۔ اور آج ہماری حالت یہ ہے کہ پورا قرآن سمجھ میں نہ آئے تو کوئی پریشانی نہیں، وہاں صرف 3 لفظ جیسے وہ سمجھنا چاہتے تھے سمجھ میں نہیں آئے، پریشان، گھر میں رہنا دشوار ہو گیا، گھر چھوڑ دیا، اور قبائل عرب کے دورے پر نکل گئے۔
اور جو چھوٹی چھوٹی بستیاں ہیں، گاؤں ہیں، ان کا دورہ کر رہے ہیں کہ وہاں اصلی عرب اور ان کی ستھری زبان، ممکن ہے کسی سے پوچھ لوں اور کوئی بتلا دے، نہ معلوم کتنا عرصہ ہو گیا ہوگا گھومتے ہوئے۔ اللہ کو بھی رحم آ گیا، ایک چھوٹی سی بستی میں ہے، بہت مختصر سی بستی، چھوٹا سا گاؤں ہے۔ وہاں دیکھا کہ آبادی کے باہر ایک عورت وہ اپنے برتن مانج رہی ہے، صاف کر رہی ہے، اور عرب کے دستور کے موافق کہ کپڑا ہے اور اس کپڑے سے برتن پونچھ لیے، اور پھر تھوڑے سے پانی سے ان برتنوں کو کھنگال دیا، یہ دستور تھا۔ تو بہرحال ایک کپڑا ہے، ایک صافی ہے، اس سے برتن اس نے پونچھے، برتن بھی وہیں چھوڑ دیے، وہ کپڑا بھی وہیں ہے، اور اس کا ایک چھوٹا سا بچہ ہے، بچے کو وہیں بٹھلا کر پانی لینے کے لیے چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد ایک کتا آیا، چتکبرا، کالا سفید، اور اس نے کپڑے کو سونگھا، وہ جو کپڑا چھوڑ گئی تھی اس کو سونگھا، اس صافی کو، تو اس میں کھانے کی بو آ رہی ہے۔ تو کتا تو یہی سمجھا کہ اس میں کھانا ہے، تو اس کپڑے کو اپنے منہ میں دبایا، اور وہیں ایک ٹیلا تھا، ایک ٹیکرا تھا، اس پر جا کر بیٹھ گیا اور کپڑے کو نوچ رہا ہے۔ اور اتنے میں ماں پانی لے کر آئی، اس کی نگاہ پڑی کہ وہ کپڑا، وہ صافی غائب۔ تو ماں نے اپنے بچے سے پوچھا کہ ایھا الصبی این المتاع، کہ بچے وہ متاع کہاں ہے، وہ صافی کہاں ہے، وہ کپڑا کہاں چلا گیا؟ ماں بچے نے جواب دیا، اور اتنا بہترین جواب ہی سننے کے لائق کہ تینوں لفظ حل ہو گئے۔ تو بچہ جواب میں کہتا کہ یا اماں جاء الرقیب واخذ المتاع وتبارک الجبل، کہ کالا سفید چتکبرا کتا آیا اور اس نے اس متاع کو، صافی کو لیا اور اس پہاڑ کے اوپر بیٹھ گیا۔ تو رقیم کے معنی معلوم ہو گئے کہ رقیم کے معنی کالا سفید چتکبرا کتا، اور اسی طرح سے لفظ تبارکہ کے معنی معلوم ہو گئے کہ صاحب وہ بلندی پر بیٹھ گیا، اونچائی پر بیٹھ گیا، اور متاع کے معنی معلوم ہو گئے کہ متاع کے معنی صافی کے آتے ہیں، کپڑے کے آتے ہیں۔ تو حق سبحانہ و تعالی نے دنیا کی ساری نعمتوں کو متاع قرار دیا ہے، کہ دنیا کی تمام نعمتیں متاع، یعنی جنت کی نعمتوں کا ایک نمونہ اور ایک معمولی سی جھلک، کہ جیسے اس صافی میں کھانا تو نہیں آ گیا، کھانا جو بنا ہوگا ہانڈی میں وہ تو ہم اور آپ کھا گئے، اور ظاہر ہے کہ اس صافی میں، اس کپڑے میں کھانا نہیں آیا۔ جو بریانی ہم نے تیار کی تھی دیگ میں، تو وہ تو ہم اور آپ صاف کر گئے، اس کپڑے میں بریانی نہیں آئی ہے۔ البتہ ذرا سون کر دیکھیے، وہی بریانی کی جھلک ہے، اور بریانی کی بو ہے، خوشبو ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اصل نعمتیں جنت میں ہیں،
اصل نعمتیں جنت میں ہیں، اور دنیا میں جو نعمتیں ہیں وہ جنت کی نعمتوں کا ایک نمونہ، ایک معمولی نمونہ اور ادنا سی جھلک، کہ جیسے اس کپڑے کے اندر کھانے کی جھلک آ گئی اور کھانے کی بو آ گئی، کھانا نہیں آیا، تو اسی طرح سے نعمتیں جنت میں ہیں، دنیا میں وہ نعمتیں نہیں ہیں، اور جو نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ بطور نمونے کے رکھی۔ تو ایک حکمت یہ ہوئی کہ حق سبحانہ و تعالی نے جو یہ نعمتیں یہاں رکھی ہیں تاکہ ایک نمونہ ہو جائے۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ حق سبحانہ و تعالی نے جو یہاں نعمتیں رکھی ہیں وہ ہماری آزمائش اور امتحان کے لیے، کہ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا، کہ روئے زمین پر ہم نے جتنی نعمتیں رکھی وہ اس لیے رکھی ہے تاکہ ہم بندوں کو آزمائیں کہ ان میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ یہ ہماری آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے۔ کہ آیا دیکھیں کہ کون دنیا ہی کو مقصود قرار دیتا ہے، کہ کون دنیا ہی کو مقصود قرار دے کر دنیا کے پیچھے لگتا ہے کہ بس دنیا میں اچھے سے اچھا ہمارا مکان ہونا چاہیے، کہ رہائش کے لیے عمدہ سے عمدہ بنگلہ ہونا چاہیے، اور اس میں اعلیٰ قسم کا فرنیچر بسانا چاہیے، اور سواری کے لیے بہترین سے بہترین گاڑی ہمارے پاس ہونی چاہیے، لباس کے لیے اعلیٰ قسم کے ملبوسات ہمارے پاس۔ تو اس کی ساری بھاگ دوڑ صرف دنیا کے لیے، صرف دنیا کے لیے۔ اور کون ایسا ہے کہ جو اس کو ضرورت سمجھتا ہے، مقصود نہیں بناتا کہ یہ ضرورت ہے، مقصود نہیں ہے؟ تو بہرحال دنیا میں ہم کو رہنا ہے، اور جب دنیا میں ہم کو رہنا ہے تو سر چھپانے کے لیے مکان بھی چاہیے، اور جب حق سبحانہ و تعالی نے خواہش رکھی ہے تو اس کی تسکین کے لیے بیوی بھی چاہیے، اولاد بھی چاہیے، بھوک بھی لگتی ہے تو کھانا بھی چاہیے، پیاس لگتی ہے تو پانی کی بھی ضرورت ہے، ستر چھپانے کے لیے آخر ہم کو لباس کی بھی ضرورت ہے۔ تو ایک طرف تو دنیا میں رہنا ہے، اور ان چیزوں کے بغیر ہمارا کام نہیں چل سکتا، اور دوسری طرف یہ حکم دیا جا رہا کہ دیکھو مال و دولت کی محبت دل میں نہ ہے۔ تو اب دونوں باتیں جمع کیسے ہوں گی؟ تو اس کی بہترین مثال دی ہے حضرت مولانا روم صاحب نے اپنی مثنوی شریف میں، کہ مانا ہم نے کہ آخر ہم کو 50، 60، 70، 80 سال دنیا میں رہنا ہے، اور سر چھپانے کے لیے مکان کی ضرورت ہے، بیوی کی ضرورت ہے، اولاد کی ضرورت ہے، کھانے پینے کی ضرورت ہے، لباس کی ضرورت ہے۔ تو ایسے سمجھو کہ جیسے ایک کشتی ہو، جہاز ہو، تو ظاہر کشتی کے لیے پانی تو چاہیے، بغیر پانی کے خشکی میں جہاز چلنے سے رہا، کشتی خشکی میں نہیں چلے گی، چلنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے، اور جتنا زیادہ پانی ہوگا وہ اتنی اچھی چلے گی، اور اگر پانی کم ہو تو اس کا جو تلیا ہے وہ نیچے زمین سے ٹکرائے گا، بالکل نہ ہو تو وہ تو وہیں کھڑی رہے گی۔ تو کوئی بھی پانی کا جہاز ہو، کشتی ہو، اس کے لیے پانی ضروری ہے، لیکن پانی کہاں ہونا چاہیے؟
کشتی کے اندر نہیں، پانی باہر ہونا چاہیے، کشتی کے نیچے ہو، اس کے ارد گرد پانی، دائیں بائیں آگے پیچھے پانی ہو، نیچے پانی ہو. جتنا پانی ہوگا جہاز اتنا ہی اچھا چلے گا. لیکن اگر وہی پانی کشتی کے اندر آ گیا تو اس کے غرق کا سبب بن جائے گا، وہ کشتی ڈوب جائے گی. کہ آپ اندر زیر کشتی پشتی است، آپ اندر زیر کشتی پشتی است، آپ در کشتی ہلاکے کشتی است. کہ اگر پانی نیچے رہے گا تو کشتی خوب چلے گی، اور اگر وہی پانی کشتی کے اندر آ گیا تو ڈبو دے گا. تو اسی طرح سے اگر یہ مال و دولت باہر ہے، دل کی کشتی کے باہر ہے، تو یہ مال و دولت آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. اسی مال و دولت سے آپ اپنی آخرت بنا سکتے، اسی مال و دولت سے آپ آخرت کی ترقی کر سکتے. لیکن اگر اسی مال و دولت کی محبت دل میں آ گئی تو ڈوب جائے گا. تو مال و دولت نقصان نہیں پہنچائے گا اگر اس کی محبت دل میں نہ ہو، اور اگر اس کی محبت دل میں آ گئی تو پھر ہلاکت کا سبب. تو ضرورت بھی ہے لیکن محبت دل میں نہ آئے کہ بالآخر اس مکان کو چھوڑنا ہے، بیوی بچوں کو چھوڑنا ہے، مال و دولت کو چھوڑنا ہے، کہ جہاں ہماری روح پرواز ہو گئی آنکھیں بند ہو گئی. تو اب یہ جو مال ہے وہ تو تجوری کے اندر رہے گا، ایک قدم بھی ہمارا ساتھ دینے والا نہیں ہے، گھر سے باہر بھی نہیں آئے گا. البتہ جو ہماری اولاد، اعزاء، رشتہ دار، دوست، احباب، وہ قبرستان تک آئیں گے، وہ وہاں تک چھوڑ جائیں گے. اور جو ساتھ میں جانے والی چیز ہے وہ ہمارے اعمال ہیں، وہ ہمارے اعمال ہمارے ساتھ میں جائیں گے. تو اس لیے محبت ان چیزوں کی نہ ہو، محبت ہونی چاہیے اللہ کی، دین کی، آخرت کی محبت، کہ انسان کو فکر آخرت رہنی چاہیے کہ آخر مرنا ہے اور پھر زندہ ہونا ہے، اور حق سبحانہ و تعالی کی عدالت میں کھڑے ہو کر ساری زندگی کے اعمال کا حساب دینا ہے. وہاں دو ہی دار ہیں، دو ہی گھر ہیں، یا تو جنت ہے یا جہنم ہے. اور پھر وہاں ہمیشہ ہمیش وہ زندگی فنا ہونے والی نہیں ہے. تو اس لیے جتنے کفار، تو انہوں نے تو آخرت کا انکار ہی کر دیا کہ مرنے کے بعد آگے کوئی زندگی ہے ہی نہیں. تو کفار مکہ وہ تو بہت ہی ایڑی چھوٹی کا زور لگا کر کہتے تھے کہ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، کہ جو کچھ زندگی ہے وہ دنیا کی ہے اور ہم پھر اٹھائے نہیں جائیں گے، آگے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے. ہیہات ہیہات لما توعدون، کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے کہ مرنے کے بعد پھر زندہ ہونا، وہ کہاں ہو سکتا ہے، بہت بعید، بہت ہی بعید ہے. اور کوئی کافر پرانی قبر میں سے بوسیدہ ہڈی لے آیا اور حضور کے سامنے اس کو ملا، اس کا پاؤڈر ہو گیا، تو وہ کیا کہتا ہے کہ من یحیی العظام وہی رمیم، کہ ایسی بوسیدہ ہڈی کو کون زندہ کر سکتا ہے.
تو صاف انکار کر دیا کہ مرنے کے بعد پھر زندہ ہونا ہی نہیں ہے. حالانکہ جملہ انبیاء علیہ السلام یہ عقیدہ لائے کہ مرنے کے بعد پھر زندہ ہونا ہے. تو بنیادی عقائد میں سے عقیدہ آخرت کہ مرنے کے بعد پھر زندہ ہونا ہے اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے. تو مرنے کے بعد پھر زندہ ہونا یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. تو مشرکین مکہ نے اللہ کی قدرت کو قیاس کیا اپنی قدرت پر کہ جب انسان مر گیا اور خاک میں مل کر خاک ہو گیا اور اس کے اجزاء منتشر ہو گئے، اب ان سب کو پہچاننا اور پھر جمع کرنا محال. حالانکہ حق سبحانہ و تعالی کے لیے کوئی محال نہیں. اللہ تعالی تو پہلے ہی جانتے ہیں کہ صاحب زید کے اجزاء کہاں کہاں جائیں گے. اللہ کو خوب معلوم ہے کہ فلاں شخص کے اجزاء کہاں پڑے ہیں، اور ان کو مجتمع کر لینا اللہ کے لیے کوئی دشوار کام نہیں ہے. کوئی دشوار کام نہیں. ایک حکم فرمائے اور سارے اجزاء فوراً جمع. مسلم شریف کی روایت میں ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص بہت ہی گنہگار تھا. مرتے وقت اسے احساس ہوا کہ میں تو بہت ہی بڑا پاپی ہوں اور کیا منہ دکھاؤں گا اللہ کو، اور اگر اللہ کے ہاتھ لگ گیا تو ایسا عذاب دیں گے، ایسا عذاب کہ مخلوق میں کسی کو بھی نہیں دیا ہوگا. اس لیے کوئی معصیت کوئی گناہ میں نے چھوڑا ہی نہیں، لہذا اللہ کے ہاتھ لگنا نہیں چاہیے. تو اس نے وصیت کی، دیکھو جب میرا انتقال ہو جائے تو میری لاش کو جلا ڈالنا، اور اتنا جلانا کہ راکھ ہو جائے، اور جب میری لاش کی راکھ ہو جائے تو کچھ ہوا میں اڑا دینا، کچھ پانی میں بہا دینا. تو اس طرح سے میں اللہ تعالی کے ہاتھ ہی نہیں لگوں گا. تو اس کے انتقال کے بعد اس کے ورثاء نے اس کی وصیت پر عمل کیا کہ اس کی لاش کو جلایا اتنا کہ راکھ ہو گئی. جب راکھ ہو گئی تو آدھی ہوا میں اڑا دی، آدھی پانی میں بہا دی. وہ اپنے کام سے جب فارغ ہو گئے، اللہ نے حکم دیا ہوا کو کہ اس کے جتنے اجزاء ہیں سب جمع کر دیے جائیں. تو ہوا نے فوراً جتنے اس میں اڑ رہے تھے وہ سارے اجزاء اکٹھا کر کے اللہ کو دے دی. پانی کو اللہ نے حکم دیا، پانی نے اس کے اجزاء جمع کر کے اللہ کے حوالے کر دی. اللہ نے حکم دیا، فوراً اس کا مجسمہ تیار ہو گیا، اس کی لاش تیار ہو گئی. روح کو حکم دیا، اس میں داخل ہو گئی، اور وہ زندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے اور حیران ہے کہ میں تو زندہ ہو گیا. اور اللہ تعالیٰ پوچھ رہے کہ اے بندے تو نے یہ حرکت کیوں کی، تو نے یہ وصیت کیوں کی کہ تیری لاش کو جلایا جائے اور راکھ کو ہوا میں اڑایا جائے اور کچھ کو پانی میں بہایا جائے، آخر یہ وصیت کیوں کی؟ تو اس نے عرض کیا کہ پروردگار آپ تو علام الغیوب ہیں، آپ سے کہاں مخفی ہے، اور آپ تو خوب جانتے ہیں کہ یہ کام میں نے آپ کے خوف سے کیا تھا. تو حق تعالی ارشاد فرمائے کہ ہاں میں جانتا ہوں کہ یہ کام تو نے میرے خوف سے کیا، اسی لیے ہم تجھے بخش دیتے. تو دیکھیے اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے اجزاء کو جمع کرنا. تو حق تعالیٰ ایک ایک فرد کے اجزاء سے واقف ہیں، اور اللہ تعالیٰ جمع فرمائیں گے اور سب کو زندہ کریں گے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے دوبارہ زندہ کرنا کوئی مشکل کام نہیں. اور اصل نعمتیں اللہ نے وہاں رکھی ہیں. تو انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں راستے بتلا دیے.
کہ دیکھو ایک راستہ ہے ہماری طاعت کا، کہ اگر تم نے دنیا میں رہ کر ہماری طاعت کی اور ہمارے احکام کو بجا لائے، اور ہمارے احکام میں بعض کا تعلق اوامر سے ہے، بعض کا تعلق نواہی سے ہے، بعض کرنے کے ہیں، بعض سے رکنا چاہیے، بچنا چاہیے، تو اگر تم نے ہمارے ان احکام پر عمل کیا تو دیکھو مرنے کے بعد جنت، وہاں کی نازوال نعمتیں تم کو میسر آئیں گی، ایسی ایسی نعمتیں حدیث میں ہے کہ حضور فرما رہے کہ اللہ کا ارشاد کہ اعددت لعباد الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی ایسی نعمتیں وہاں تیار کی ہیں کہ کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کسی کان نے سنی نہیں، اور کسی دل پر خیال تک بھی نہیں گزرا، ایسی ایسی نعمتیں وہاں میسر آئیں گی کہ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کہ کوئی نفس نہیں جانتا کہ ہم نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیسی کیسی نعمتیں وہاں رکھی۔ تو وہاں کے عالیشان محلات، تو وہاں عالیشان محلات کہ دنیا میں آپ چاہے کتنے قیمتی بنگلہ بنا لیں لیکن جنت کے محل کا تھوڑا ہی مقابلہ کر سکتا ہے۔ یہاں آپ بنائیں گے تو وہی اینٹیں استعمال کریں گے، سلیے استعمال کریں گے، اور صاحب وہ کپچی اور سیمنٹ استعمال کریں گے، اور وہاں کے جو محلات ہوں گے وہ قیمتی موتیوں کے ہوں گے کہ پورا محل ایک ہی موتی کا، اور کتنا لمبا کہ 60 مائل لمبا چوڑا۔ 60 مائل کس کو کہتے ہیں کہ آپ نوساری اور بلساڑ سے بھی آگے نکل جائیں، تو اتنا بڑا ایک ایک محل، اتنا بڑا، اور ایک ایک درخت وہاں اتنا بڑا ہوگا کہ اس کے سائے میں ایک تیز رفتار کے جو ایک تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو 100 سال میں بھی اس کا سایہ پورا نہیں ہوگا، ایک ایک درخت اتنا بڑا، اور اس قدر کثرت سے درخت ہوں گے کہ زمین چھپ رہی ہوگی، اور پھل اتنی کثرت سے ہوں گے کہ پتے چھپ رہے ہوں گے، اور اسی لیے تو اس کو کہتے ہیں جنت، اس لیے کہ جیم اور 2 نون جس مادے میں جاتے ہیں معنی چھپنے کے ہوتے ہیں، جیم اور 2 نون جس مادے میں جائیں گے معنی چھپنے کے نکلیں گے، جیسے جن، جنات، یعنی وہ مخلوق کہ جو ہماری نگاہوں سے چھپی ہوئی ہے اور ہم کو ہماری نگاہوں سے نظر نہیں آتی، تو اس لیے کہتے ہیں جن۔ اور جنہ کے معنی ڈھال، کہ جو ہمارے جسم کو تلوار کی مار سے چھپا لے، کہ جو ہمارے جسم کو تلوار کی زد سے چھپا لے، تو اس کا نام رکھا جنہ یعنی ڈھال۔ اور جنون، وہاں بھی جیم اور 2 نون، جنون جس کو یہاں کہتے ہیں کہ پاگل پن، یعنی وہ بخارات کہ جو انسان کی عقل کو چھپا لے، عقل مستور ہو گئی، عقل چھپ گئی، اس کا نام جنون ہے۔ تو اسی سے ہے یہ جنت کہ درخت اتنی کثرت سے ہوں گے کہ زمین چھپ رہی ہوگی، اور پھل اتنی کثرت سے ہوں گے کہ پتے چھپ رہے ہوں گے، اور وہاں تو یہ کہ ایک پھل توڑا اور فوراً دوسرا پھل وہاں موجود، اور دنیا میں اگر آپ ایک پھل توڑ لیں تو 1 سال کا انتظار کہ اگلے موسم میں وہ پھل وہاں آئے گا،
اور وہاں فوراً دوسرا موجود، اور توڑنے کے لیے کوئی دقت نہیں ہوگی. جیسے یہاں صاحب اگر وہ ناریل کا درخت ہو، تروپے کا جھاڑ اوپر لگے ہوں تو بس کھڑے دیکھا کریں گے. تو وہاں کوئی دقت نہیں ہوگی. اگر انسان کھڑا ہے تو کھڑے سے توڑ لے گا، اور اگر بیٹھا ہے تو وہ ٹہنی اتنی خود جھک جائے گی اور وہ بیٹھے سے پھل توڑ لے گا. اور اگر لیٹا ہے تو بیٹھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ شاخ اور زیادہ جھک جائے گی کہ آپ لیٹے سے توڑ لیں. تو وہاں ہر چیز موجود. تو اس جنت کی طرف دعوت دی گئی ہے کہ آخر دنیا کے پیچھے تم کیوں پڑے ہو؟ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اور اگر دنیا کی حقیقت اللہ کے یہاں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو اللہ تعالیٰ ایک گھونٹ پانی نصیب نہ فرماتے. تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس پوری دنیا کی حقیقت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. اور ایک روایت میں ہے، صحیح حدیثوں کی روایت میں، ابو داؤد شریف میں ہے، مسلم شریف میں ہے، کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی گاؤں سے مدینہ منورہ تشریف لا رہے تھے. تو مدینہ منورہ کے آس پاس بہت سے گاؤں تھے، تو کبھی کبھی آپ وہاں تشریف لے جایا کرتے تھے. تو وہاں سے واپسی ہو رہی تھی، صحابہ کرام آپ کی معیت میں ہیں. راستے میں آپ نے دیکھا کہ ایک بکری کا بچہ مرا ہوا پڑا ہے اور عیبدار ہے، اس کے کان جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے سے کان ہیں. تو اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بکری کے اس مرے ہوئے بچے کے پاس پہنچے اور اس کا کان ہی پکڑ لیا اور اٹھا کر آپ پوچھتے ہیں کہ یہ بکری کا مرا ہوا عیبدار بچہ 1 درہم میں کون خریدنے کو تیار ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر یہ زندہ بھی ہوتا تو آپ دیکھیے یہ اسک ہے کہ اس کے کان چھوٹے ہیں، قربانی کے لائق نہیں ہے، عیبدار ہے، اور پھر یہ مرا ہوا ہے، بچہ ہے، تو 1 درہم میں کون خریدے گا؟ تو اب آپ نے فرمایا کہ بکری کا مرا ہوا عیبدار بچہ تمہارے نزدیک جتنا حقیر اور بے قیمت، تو حق تعالی کے یہاں پوری دنیا اس سے زیادہ حقیر اور بے قیمت ہے. تو اس لیے دعوت دی گئی ہے کہ جنت کی نعمتوں کی طرف چلو اور اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ. دیکھو دنیا فانی ہے تو یہاں کی نعمتیں ناقص بھی ہیں اور فانی بھی ہیں، اور جنت کی نعمتیں یہاں سے بہتر، بہت بہتر اور باقی رہنے والی. کہ ایسے سمجھو جیسے آپ کسی مارکیٹ میں جائیں، انٹرنیشنل مارکیٹ میں، وہاں نیا سامان رکھا، ہر چیز نئی ہے وہاں. اگر آپ وہاں ٹیپ ریکارڈ دیکھیں تو نئے ٹیپ ریکارڈ بڑے سے لے کر چھوٹے ہر طرح کے ہیں، ریڈیو، ٹرانزسٹر، گھڑی، ہر چیز وہاں نئی موجود. اور پھر آپ یہاں سنیچر کے بازار میں جائیں تو وہی چیزیں آپ کو یہاں بنگال میں ملیں گی. صاحب وہ پرانے ٹوٹے ہوئے ٹیپ ریکارڈ رکھے ہیں اور صاحب وہ ٹرانزسٹر کے کھوکے رکھے ہیں، پرانی گھڑیاں رکھی. تو کچھ فرق نظر آتا ہے کہ نہیں؟ تو اس سے کہیں زیادہ فرق ہے دنیا کی نعمتوں میں اور جنت کی نعمتوں میں. دنیا کی ساری نعمتیں سمجھو سنیچر کا بھنگار ہے، اور جنت کی نعمتیں گویا کہ وہ مارکیٹ کا نیا مال ہے.
اور خود حق تعالی نے فرمایا کہ اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ سارے مسلمان کافر ہی ہو جائیں گے تو دنیا کی ریل پیل ہم اور کر دیتے کفار میں. ویسے آج بھی اکثریت دولت مندوں کی اکثریت وہ غیر مسلموں میں ہے کہ مسلمانوں کے اندر مالدار جو جیسے آٹے میں نمک بہت کم، اور ان میں آپ شمار بھی نہیں کر سکتے. بمبئی کے ایک تھے ہمارے ملنے والے، بہت سال ہوئے، تو وہ کہنے لگے مفتی صاحب بمبئی میں جو مارواڑی ہیں لکھوپتی مارواڑی لکھوپتی، وہ تو اتنے ہیں جیسے اس سنجے کے ڈھیلے ہوتے ہیں، آپ گن بھی نہیں سکتے، اور اب تو ان میں کروڑوں پتی گننے چاہیے. تو بے شمار مالدار ان میں آپ کو ملیں گے، بڑے بڑے کارخانے ان کے ہیں، بڑے بڑے مل ان کے ہیں، اور صاحب تجارت تو ملک گیر پیمانے پر نہیں عالمگیر پیمانے پر ان کی تجارتیں ہیں. اور مسلمانوں کے اندر ہیں تو بہت کم ہے مالدار، ان میں غریب کا کم ہے، مالدار زیادہ ہیں، اور ہم میں غریب زیادہ ہیں، مالدار تھوڑے ہیں. کہ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. تم وہ ہیں تو صاحب وہ مالک ہیں، فیکٹریوں کے مالک، اور جو مسلمان ہیں وہ سانچے چلا رہے ہیں، کہیں لاریاں چلا رہے ہیں، کہیں رکشہ والے آپ کو نظر آئیں گے. تو پھر بھی جو دولت اللہ نے مسلمانوں کو دی ہے وہ ایک خطرے کی وجہ سے، ورنہ اللہ مسلمانوں کو اتنی بھی نہ دیتے، اور ان میں دولت اور بڑھا دیتے، اتنی بڑھا دیتے کہ ان کے مکانوں کی چھتیں سونے اور چاندی کی ہوتی، اور ان کے ساتھ وہ چڑھنے اترنے کے زینے اور سیڑھی وہ سونے اور چاندی کی، کھڑکیاں اور دروازے سونے اور چاندی کے، اتنی ہو جاتی کہ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ. تو اس آیت کا مطلب یہی ہے کہ اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ سارے کے سارے انسان وہ کفر ہی اختیار کر لیں گے، اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا تو ہم دولت کی ریل پیل اتنی کر دیتے کہ ان کے گھروں کی چھتیں، چڑھنے اور اترنے کی سیڑھیاں، بیٹھنے کے تخت، دروازے اور کھڑکیاں وہ سونے اور چاندی کی. لیکن یہ سب کچھ برتنے کا سامان ہے، اور بہترین انجام وہ متقین کا، وہاں جنت کی لازوال نعمت ہے. تو حق تعالی نے ارشاد فرمایا کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، کہ اکثر لوگوں کو شہوتوں کی محبت محبوب کر دی گئی، کہ جیسے عورتیں ہوئی، عورتوں کی محبت، اور بیٹوں کی محبت کہ ہمارے یہاں چھوکرے ہی چھوکرے ہوں. وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، اور اونچے اونچے ڈھیر ہوئے سونے اور چاندی کے. وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ، اور نشان لگے ہوئے عمدہ قسم کے گھوڑے. وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، اور دوسرے چوپائے مویشی اور کھیتی ہیں. تو ان چیزوں کی محبت کہ ہمارے یہاں یہ چیزیں ہوں، کہ عمدہ اور خوبصورت عورتیں ہوں، بیٹے ہوں، اور اسی طرح سے صاحب اس زمانے میں سونا اور چاندی اور آج کل نوٹوں کی گڈیاں ہوں، اور عمدہ قسم کی سواریاں ہوں، دوسرے مویشی ہوں، اور صاحب کھیتیاں ہوں. ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، لیکن یہ سب کچھ برتنے کا سامان ہے، دنیاوی زندگی میں برتنے کا سامان. اور جو بہترین انجام ہے تو وہ متقین کے لیے اللہ کے ہاں بہترین انجام ہے، کہ یہ سب کچھ برتنے کا سامان،
لیکن اللہ تعالی نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہاں رکھا ہے کہ قل اعنبئکم بخیر من ذالکم للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد. تو خطاب ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ فرمائے کہ آیا میں تم کو بتلاؤں اس سے بہتر کہ تم دنیا میں یہ چاہتے ہو کہ خوبصورت بیوی ہوں، بیٹے ہوں، سونے اور چاندی کے ڈھیر ہوں، عمدہ قسم کے گھوڑے ہوں، اس سے بہتر بتلاؤ کہ قل اعنبئکم بخیر من ذالکم للذین اتقوا، لیکن وہ خدا ترس لوگوں کے لیے، متقین حضرات کے لیے، ان کے رب کے ہاں جنات تجری من تحتها الانہار، کہ ایسے باغ کہ جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں، وازواج مطہرہ، اور ایسی بیویاں ہوں گی جو ہر طرح سے پاک ہوں، ورضوان من اللہ، اور اللہ تعالی کی طرف سے رضامندی. تو اللہ تعالی نے دنیا کی 6 نعمتیں بیان فرمائی اور آخرت کی جنت کی صرف 3. یہ کمال دیکھیے. تو کیا اس طرح سے دنیا جنت سے بڑھ گئی؟ یہاں 6 نعمتیں، وہاں 3. تو اللہ تعالی نے دیکھیے دنیا کی 6 نعمتیں بیان کی کہ عورتیں ہوئی، بیٹے ہوئے، سونے اور چاندی کے ڈھیر ہوئے، اور عمدہ قسم کے گھوڑے ہوئے، دوسرے مویشی ہوئے، اور کھیتی ہوئی. یہ 6 نعمتیں اللہ نے بیان کی. اور جنت کی اللہ نے 3 نعمتیں بیان فرمائی کہ جنات تجری من تحتها الانہار، کہ ایسے باغات کہ جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی. سونے اور چاندی کو اللہ نے بیان نہیں کیا، بیٹوں کو بیان نہیں کیا. تو اب دنیا میں انسان جو اپنے لیے اولاد چاہتا ہے، تو دنیا میں انسان جو اپنے لیے اولاد چاہتا ہے وہ کیوں؟ تاکہ بڑھاپے کا سہارا، کہ جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے، ریٹائر ہو جائیں گے، تو ہمارے لڑکے ہمارا کاروبار سنبھال لیں گے. تو بڑھاپے کا سہارا، اور اپنے انتقال کے بعد وہ ہمارے وارث ہو جائیں. اور جنت میں چونکہ بڑھاپا ہی نہیں ہے کہ صاحب آپ بڑھاپے کا سہارا ڈھونڈیں، تو وہاں آپ خود جوان رہنے والے ہیں، اور وہاں آپ ہمیشہ زندہ رہنے والے کے صاحب آپ وارث کو تلاش کریں تو خود جوان رہیں گے اور ہمیشہ زندہ رہیں گے. اس لیے اولاد کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور جو دنیا میں آپ کی اولاد ہے، اور اگر وہ اہل ایمان اور وہ جنتی ہے تو وہ وہاں آپ کو مل جائے گی. ہاں اگر آپ کہیں کہ صاحب دنیا میں کوئی بے اولادہ رہا اور وہاں بھی صاحب اولاد نہ ہو تو وہاں تو اللہ تعالی ہر شخص کی ہر خواہش کو پورا کریں گے. تو اگر کوئی دنیا میں بے اولاد بھی رہا ہو اور وہاں اس کو خواہش ہو جائے اولاد کی، تو حدیثوں میں ہے کہ بیوی کو حمل رہنا، اور پھر حمل کا بڑا ہونا، پھر بچے کا تولد ہونا، اور پھر بچے کا بڑا ہونا، یہ سب کام تھوڑی دیر میں ہو جائیں گے.
اور لو صاحب تمہاری خواہش پوری، تمہارا بیٹا حاضر، بڑا بیٹا حاضر، کہ بیوی کو حمل بھی رہا، فوراً وہ حمل بڑا بھی ہو گیا، بچہ بھی ہو گیا، بچے سے بڑا بھی ہو گیا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے البنین کو بیان نہیں کیا. اور اسی طرح سے سونے اور چاندی کے ڈھیر وہ جنت میں اللہ نے بیان نہیں کیے کہ دنیا میں جو ہم چاہتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس سونا ہو، چاندی ہو، نوٹ، کیوں؟ تاکہ اس سے ہم مال خرید سکیں. اس لیے اور وہاں تو اللہ تعالیٰ ہر خواہش کو پورا کرنے کے مفت میں ہر چیز مل جائے گی، تو پھر سونے اور چاندی کی ضرورت ہی کہاں رہ جائے گی. اور پھر جنت میں سونے اور چاندی کی کمی کہاں ہے؟ وہاں بعض محلات ایسے ہوں گے کہ ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی، ان سے محلات تیار ہوں گے. تو وہاں کچھ کمی سونے اور چاندی کی کچھ کمی نہیں ہے. وہاں جو آبخورے ہوں گے وہ سونے اور چاندی کے ہوں گے. اور اسی طرح سے اللہ تعالی نے الحرث، کھیتی کو بیان نہیں کیا کہ وہاں کھیتی کی ضرورت کیا ہے کہ آپ ہل چلائیں. پھل بے حساب پھل موجود ہیں کھانے کے لیے. ہاں اگر کسی کو خواہش ہو ہی جائے کہ صاحب میں کھیتی کروں، تو اللہ تعالیٰ اس کی خواہش پوری فرمائیں گے کہ وہاں بیج کا ڈالا جانا اور صاحب پھر پودوں کا نکلنا، کھیتی کا بڑا ہونا، خشک ہونا اور پھر کٹنا اور پھر غلے کا ایک طرف بھوسے کا دوسری طرف ہونا، اور وہ سب ذرا سی دیر میں ہو جائے گا. اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ اس کی خواہش پورا فرمائے گا. اور رہے انعام، اس کا ذکر نہیں فرمایا. مویشی، تو آخر مویشیوں کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ یا تو ہل چلانے کے لیے، تو وہاں کھیتی ہے ہی نہیں کہ آپ کو ضرورت پڑے کہ صاحب بیل چلائیں. یا مویشی اس لیے کہ آپ کو دودھ کی ضرورت ہے، تو وہاں دودھ کی کون سی کمی ہے؟ وہاں تو دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں. تو جنت میں جو نہریں ہوں گی وہ پانی کی نہر ہوگی، دودھ کی نہر ہوگی، شہد کی نہر ہوگی، شراب طہور کی نہر ہوگی. یہ چار نہریں وہاں جاری ہیں کہ فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم يتغیر طعمه وانہار من خمر لذة للشاربین وانہار من عسل مصفى، کہ ایسے پانی کی نہر کہ جو کبھی بدبودار نہ ہو، اور ایسے دودھ کی نہر کہ جس کے مزے میں کبھی فرق نہ آئے. یہاں تو اگر آپ تھوڑی دیر رکھ دیں تو کھٹا ہو جائے، دہی بن جائے اس کا. اور وہاں ایسے دودھ کی نہر کہ جس کے مزے میں کبھی فرق نہ آئے، اور بالکل صاف ستھرے شہد کی نہر، اور ایسی شراب کی نہر کہ جس کے پینے سے لذت تو حاصل ہو لیکن عقل میں فطور نہ ہے. تو وہاں اللہ نے ایسی نعمتیں رکھی ہیں. ہاں اللہ نے جنت کی نعمتوں میں بیویوں کو ذکر کیا کہ وہ ازواج مطہرہ، اور ایسی بیوییں کہ جو ہر طرح سے پاک، ظاہری گندگیوں سے بھی پاک اور باطنی گندگیوں سے بھی پاک. تو ظاہری گندگیوں سے پاک کہ وہاں بول و براز نہیں، وہاں حیض نہیں، تو وہ ظاہری گندگیوں سے بھی پاک ہوں گی. اور ایسی جو باطنی گندگیاں ہیں کہ جیسے بد زبان، بد اخلاق، کہ اکثر دنیا کی عورتیں وہ ایسی ہوتی ہیں چاہے کتنی خوبصورت ہوں لیکن کسی کی زبان قینچی کی طرح سے چل رہی ہے، اور کوئی جو ہے وہ شوہر کا کہنا ہی نہیں مانتی. تو بعض بیوی ایسی جو شوہر کہتا اس کے خلاف کرتی، الٹی چلتی. تو ایک شوہر کے یہاں ایسی بیوی تھی کہ شوہر جو حکم دے اس کے خلاف. اگر شوہر نے یہ حکم دے دیا کہ آج تو مجھے بہت تگڑی بھوک لگ رہی ہے، ذرا کھانا جلدی بناؤ، گاؤ تمہاری نوکر ہوں کہ جلدی بناؤ گے، آج تو دیر سے بناؤں گی، دیر سے بن رہا ہے.
اور اگر کہہ دے کہ صاحب آج تو بہت بدہضمی ہے، بھوک بالکل نہیں ہے، کھانا ذرا دیر سے کھاؤ، تمہارے واسطے بیٹھ ہی رہوں، ابھی بنا دو۔ ہر کام میں الٹا۔ تو وہ سمجھ ہی گیا تھا کہ میری بیوی ہے ہی الٹی، تو اس کو سیدھا حکم دینا ہی نہیں چاہیے، الٹا ہی حکم دو۔ تو اگر بھوک بہت تگڑی بھوک لگ رہی ہو اور فوری کھانے کی ضرورت، تو یہ کہتا کہ آج تو بہت بدہضمی ہو رہی ہے، کٹی ڈکاریں آ رہی ہیں، کھانا دیر سے بناؤ، تو کہا واہ تمہارے واسطے بیٹھے، ابھی بناتی ہوں، ابھی بن گیا تو کھا لیا اس نے۔ تو وہ الٹا ہی حکم دیا کرتا تھا۔ اب ایک مرتبہ برسات کا موسم ہے اور ندی میں پانی زیادہ ہے، تو وہ کہیں بیوی کی زبان سے نکلا کہ آج تو میں اپنے میکے جانا چاہتی ہوں، تم ذرا چھوڑاؤ مجھ کو، میرے میکے چھوڑاؤ۔ تو اس بیچاری کی زبان سے نکلا کہ بھئی برسات بہت ہے، ندی میں پانی بہت ہے اور ڈوبنے کا خطرہ ہے، آج نہیں جا سکتے۔ تو آپ کیسے کہہ دیا کہ آج نہیں جا سکتے؟ میں تو آج ہی جاؤں گی، مجھے لے کر چلو۔ تو صاحب وہ تیار ہو گئی، اب مجبوراً اس کو بھی تیار ہونا ہی پڑا۔ تو صاحب شوہر آگے آگے، بیوی پیچھے پیچھے، ندی آ گئی۔ تو اب ایک جگہ اس نے بانس ساتھ میں رکھا ہے، بانس ڈال کر دیکھا تو وہاں پانی بہت گہرا تھا۔ تو بیوی سے کہا کہ یہاں پانی بہت گہرا ہے، یہاں سے نہ جاؤ، دوسرا راستہ ڈھونڈتے ہیں کہ جہاں پانی کم ہوگا وہاں سے ہم نکل جائیں گے، یہاں تو پانی بہت گہرا ہے، یہاں سے نہ جاؤ۔ تو وہاں کیسے کہہ دیا کہ یہاں سے نہ جاؤ، میں تو یہیں سے جاؤں گی۔ تو وہ وہیں سے چلی، پانی بہت تھا تو وہ ڈوب گئی۔ اب شوہر کے آدمی چونکہ بانس ہے، اس نے دیکھ لیا جہاں سے پانی کم تھا وہاں سے وہ پار ہو گیا اور پہنچ گیا اپنی سسرال، اور صاحب ان سے کہہ دیا کہ تمہاری لڑکی تو ڈوب گئی۔ وہ ضدی تھی، مانی نہیں، ڈوب گئی۔ اور بیچارے پریشان شوہر کے ساتھ ساتھ، بھائی کہاں ڈوبی کہاں ڈوبی۔ وہ لے گیا وہاں اور دور، وہاں تلاش کر رہے ہیں، وہ لاش نہیں مل رہی۔ تو پوچھا صاحب لڑکی کے میکے والوں نے کہ آخر ڈوبی کہاں؟ تو کہا کہ ڈوبی تو ادھر تھی۔ کہا اللہ کے بندے، جب ڈوبی ادھر ہے اور ندی تو یوں بہ رہی ہے تو لاش تو بہ کر اور ادھر جائے گی، اور تو وہاں کو لے گیا۔ تو کہا کہ وہ ساری زندگی تو الٹی چلی، تو میں سمجھا مرنے کے بعد بھی الٹی بہی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ صفت بیان کی جنت کی عورتوں کی کہ وہ بالکل پاک ہوں گی، ظاہری گندگیوں سے پاک اور باطنی گندگیوں سے پاک، شوہر کی بالکل مطیع اور فرمانبردار ہوں گی۔ وازواج مطہرہ ورضوان من اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو رضامندی ملے گی، اللہ ان سے راضی اور خوش۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے کہ جب اہل جنت میں پہنچ جائیں گے اور حق سبحانہ و تعالیٰ ان کو خوب نعمتوں سے نوازیں گے، اور ہر طرح کی نعمتیں اللہ تعالیٰ ان کو دے دیں گے، تو پھر حق تعالیٰ پوچھیں گے اہل جنت سے کہ بھئی اور کچھ چاہیے؟ تو وہ یہی عرض کریں گے پروردگار آپ نے ہم کو سب کچھ دے دیا ہے، اور اب ہم کو مزید اور کیا چاہیے؟ تو حق تعالیٰ فرمائے گا اب میں ایسی چیز دے رہا ہوں جو سب سے بڑھ کر ہے، کہ اب میں تم سے ہمیشہ ہمیشہ راضی رہوں گا، خوش رہوں گا، کبھی ناراض میں تم سے نہیں ہوں گا۔ لہذا یہ تم کو نعمتیں مل گئیں، یہ ہمیشہ ہمیش کے لیے، کہ جب اہل جنت میں داخل ہوں گے تو حق تعالیٰ کی طرف سے ایک منادی اعلان کرے گا کہ اے اہل جنت، اب تم دنیا میں ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی موت نہیں آئے گی، اور تم جوان رہو گے، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا،
اور تم صحت مند رہو گے، کبھی بیمار نہیں پڑو گے۔ اور ادھر حق سبحانہ و تعالی کی طرف سے رضا مل گئی کہ حق تعالی ہمیشہ خوش رہیں گے، اہل جنت سے کبھی ناراض نہیں ہوں گے۔ یہ ہے سب سے بڑی نعمت۔ تو مسلمانوں کو اس کی فکر کرنی چاہیے کہ انبیاء علیہ السلام نے جو راستہ ہم کو بتلا دیا ہے اس راستے پر ہم کو چلنا چاہیے۔ اور دنیا کی محبت اگرچہ فطری ہے لیکن دل میں نہیں آنی چاہیے، اس میں غلو وہ انسان کو ہلاک کر دینے والا ہے۔ حق سبحانہ و تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ